ہیلتھ کا یہ لوگوں کی خدمت سے وابستہ ہے، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ اس اپنی خدمت کے اس جذبے میں ایسے اقدامات کریں کہ اپنے اساتذہ کے لیے بھی اور اپنے والدین کے لیے بھی، اس جہان میں اپنی قوم کے لیے، ان کے لیے فخر کا باعث بنے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی آپ کا پروفیشن ہے کہ اس سے بڑا پروفیشن صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ اساتذہ کا، کہ جو بیسیکلی تعلیم دیتے ہیں، جو آپ کو بھی تعلیم جنہوں نے دی ہے۔ اس کے بعد آپ آتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو وابستگی ہے وہ انسانی زندگی کے ساتھ ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ انصاف کی بات کرتے ہیں، اور انصاف کے اوپر ہمارے ساتھ بہت دفعہ دھوکہ ہوتا ہے۔ عدل ایک ایسی چیز ہے کہ جو انصاف کے ساتھ بتائی گئی ہے کہ عدل اور انصاف، عدل کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ ابھی آپ کی فیلڈ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں اور آپ نے ایک فیس رکھی ہوئی ہے تو آپ ہر ایک سے برابر فیس لیتے ہیں، یہ انصاف ہو گیا۔ اب عدل کیا ہے؟ عدل یہ کہ ایک انسان غریب ہے اور ایک انسان امیر ہے۔ اگر غریب سے جو آپ پیسے لیتے ہیں، اگر آپ اس کو پیسے چھوڑ دیں کچھ، تو سمجھ لیں کہ آپ اس کے بچوں کی ایک نوالا جو ہے وہ زیادہ دے رہے ہیں، کیونکہ آپ ابھی ایک پروفیشنل لائف کے اندر انٹر ہو رہے ہیں۔ اس میں آپ کو کافی مشکلات بھی آ سکتی ہیں، مقابلہ ہوتا ہے پروفیشنل فیلڈ کے اندر، ایک بہت زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے۔ کبھی بھی آپ نے نا امید نہیں ہونا۔ نا امیدی گناہ بھی ہے، نا امیدی کفر بھی ہے، اور نا امیدی فیلئر بھی ہے۔ آپ نے مقابلہ کرنا ہے، اور آپ نے اس ایمان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے کہ جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو کسی اور کے تجربے سے سیکھ لے، اور بیوقوف وہ ہے جو اپنے سے بھی نہ سیکھے۔ تو اس لیے اوروں کے تجربے سے سیکھ کر اپنی زندگی کے اندر اس مقصد کے لیے جس کے لیے آپ نے پروفیشن کو چنا۔ ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ جب زندگی میں ہمیشہ 2+2 4 نہیں ہوتا، یہ کبھی کبھی 0 ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی 10 ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے آشنا کرانے کے لیے ہم نے لائف کیفے کے بھی انتظامات کیے، جس میں ہم وقتاً فوقتاً باقی کلیدی کردار والے لوگوں کو لاتے ہیں جو ان کو زندگی میں نشیب و فراز کے بارے میں بتاتے ہیں جن سے وہ خود گزرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے طلبہ کسی چیز میں بھی کسی انٹرنیشنل لیول کے میڈیکل اسٹوڈنٹ سے کم نہیں ہوتے۔ وسائل میں نہیں کہوں گی کہ ہمارے پاس کم ہے، لیکن جو ڈسٹنس ہے ڈیرہ اسماعیل خان تک کا، یہ ایک ایسی ہرڈل آ جاتی ہے کہ اس کے بعد ہمارے پاس جو بھی چیز فنڈ ہو، گریجویٹی ہو، پلان ہو، خوشخبری ہو، وہ جب یہاں تک پہنچتی ہے تو وہ ماند پڑ جاتی ہے۔ کہ پچھلے سال سپورٹس کمپلیکس کا آپ نے اپروول دیا تھا، اس کا ڈاکومنٹیشن اور PC1 ہم نے ڈپٹی کمشنر صاحبہ کو جو پچھلی تھی ان کو ہم نے دے دیا تھا، اور ہم نے کچھ اس کا پرسو کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن مینجمنٹ ہو گئی۔ ہمارے پاس ایک تو یہ ہماری PMDC کی ریکوائرمنٹ ہے، اور دوسرا یہ کہ کچھ جو انڈور سپورٹس ہیں وہ DC صاحب سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ پلیز اس کیس کو ہمارا پرسو کرنے کا موقع دیں۔ ہمارے پاس جتنے بھی بڑے پروجیکٹ ہیں، کیتھ لیب کا ہے، کڈنی سینٹر ہے، الحمدللہ وہ اسی کانوکیشن کے مطالبے اور ہمارے چیف گیسٹ صاحب کی اپنی ذاتی کاوشوں کی وجہ سے ممکن ہو سکا۔ ہمارے سائیکیٹری اور ریہیبلیٹیشن میں 10 بیڈ کا وارڈ ہے، اور آپ مینٹل ہیلتھ کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جو بہت الارمنگ ہے ہمارے لیے کہ ہمارے اپنے میڈیکل کے بچے بھی، ہم نے کاؤنسلنگ سیلز میں ان کے ریکارڈ رکھے ہیں، وہ بھی ایڈکشن کی طرف راغب ہونے لگے ہیں۔ مینٹل ہیلتھ کا ڈویژنل لیول پر پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے، جس میں ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری اس میں فیکلٹی بھی امپروو ہو، اور اس ڈپارٹمنٹ میں بیہیویئرل سائنسز کو، ریہیبلیٹیشن کو، ڈرگ ایڈکشن کی ریہیبلیٹیشن کو، ان چیزوں کو یہ بہت پرائرٹی سے اس کو کیا جائے کہ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ راہ، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ تو یہ ایک خوشی کا مقام ہے، ساتھ میں صرف خوشی نہیں، ایک رسپانسبلٹی بھی آپ لوگوں پہ آئی ہے۔ جیسے ابھی آپ نے اوتھ اٹھایا ہے، تو اوتھ میں بہت زیادہ جو ورڈز تھے، کنکریٹ ٹائپ ورڈز تھے، آپ اس کو آپ نے تو ابھی جو میڈم نے بولا آپ نے بول دیا، آپ اس کو دوبارہ پڑھیں اور بار بار پڑھیں۔ میرے خیال میں اوتھ لینا جو ہے یہ آپ کے لیے اسلامی لحاظ سے بھی اور ایتھیکلی بھی ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ میں پرو وائس چانسلر ہوں خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی، تو جو مجھے کہا کہ ڈی آئی خان آپ نے جانا ہے، آپ نے کوہاٹ سے گزرنے، کرک سے گزرنے، لکی سے گزرنے، اس کے بعد آپ نے ڈی آئی خان جانا ہے، تو کافی لوگوں نے مجھے کافی مشورے دیے کہ
آپ نے جو ہے تو اس ٹائم نکلنا ہے, شام سے پہلے آپ نے نہیں جانا, آپ نے کیمپ میں اندر بنکر میں رہنا ہے, آپ نے اپنا آپ کا واٹس ایپ جو ہے تو وہ بھی ریکارڈ ہوگا. اور میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کس طرح کا ماحول ہوگا, لیکن جب یہاں پہ پہنچی ہوں تو الحمدللہ, اسپیشلی جب تھینک یو سو مچ کہ میڈم صبا انہوں نے ہمیں رات کو جو ڈنر کروایا, تو رات کو ہم دیر سے واپس آئے تو کافی ہلچل تھی سٹی میں, لوگ آ جا رہے تھے, اسے کوئی تاثر نہیں مل رہا تھا کہ شام کے بعد لوگ نظر نہیں آتے. اور اس کے بعد جو میں میڈیکل کالج میں آئی ہوں, یہاں پہ اسپیشلی میں نے جو فیمیل فیکلٹی ہے اس کو دیکھا تو وہ تو ماشاءاللہ کافی ڈومینیٹنگ ہے, مجھے تو لگے گرلز میڈیکل کالج میں آ گئی. تو آپ لوگوں کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ اس بار اگر آپ لوگوں نے ایڈورٹائزمنٹ دیکھی ہوگی پوسٹ گریجویٹ کی, ایم فل اور پی ایچ ڈیز کی, تو اس میں ہم لوگوں نے آن لائن کے لیے بھی آپشن دیا ہوا ہے. اسپیشلی ڈیر اسماعیل خان ہماری پرائیورٹی تھا, ڈیر اسماعیل خان کے لیے, اور ایبٹ آباد ہزارہ کیمپس کے لیے, اور اسلام آباد کے لیے. بہت زیادہ مہربانی ہے ہمارے جو سردار علی امین گنڈاپور صاحب کی, کہ انہوں نے جو ڈی آئی خان کا انسٹیٹیوٹ ہے, کیمپس ہے ہمارا, اس کے لیے کافی فنڈنگ کی ہے. اور جو بنو کیمپس ہے اور کرک کا کیمپس ہے وہ بھی انہی کی کوششوں سے جنوبی اضلاع میں یہ انسٹیٹیوٹس ہمارے بنے ہیں.